لیکن میرا اپارٹمنٹ بہت گندا ہو رہا ہے۔ مجھے موقع نہیں ملا، اس لیے میں نے وہاں صفائی بھی نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، میں ان چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ فلاسی کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ غزالہ راستے میں بھی اس سے زاق کے سلسلے میں باتیں کرتی رہی، لیکن کوئی کارآمد بات معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کیا وہ تمہاری مالی امداد بھی کیا کرتا تھا؟ اس نے ایک نیا پہلو اختیار کیا۔ وہ صرف گھوڑوں پر شرطیں لگانے والوں کی مالی امداد کرتا تھا۔ فلاسی نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا اور پھر اس انداز میں بات دہرائی جیسے غزالہ نے پہلی بار یہ بات نہیں سنی تھی۔ چہل قدمی کے انداز میں وہ اس عمارت تک پہنچ گئی جہاں فلاسی کا اپارٹمنٹ تھا۔ عمارت تاریک تھی اور غلاظت کی وجہ سے بدبو کے ببکے محسوس ہوتے تھے۔ غزالہ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اسے ایک مہم سی امید فلاسی کے اپارٹمنٹ کی طرف لے جا رہی تھی۔ ذاق نے صدر شیدائی کو جو خط لکھا تھا اس میں لوپانو خاندان کے افراد کو قتل کرنے کا تذکرہ تھا، لیکن اس نے کسی جگہ یا کسی شخص کا نام نہیں لکھا تھا۔ غزالہ کوئی ایسا نام ہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فلاسی نے اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کر جب چابیوں کا گچھا نکالا اور اوپر تلے کئی تالے کھولتی ہوئی اپنے سونے کے کمرے میں داخل ہوئی تو غزالہ کے لیے ہنسی روکنا دشوار ہو گئی۔ بائیں بائیں کرتا اپارٹمنٹ تھا اور اس نے تالے یوں لگا رکھے تھے جیسے سرکاری خزانہ وہاں رکھا جاتا ہو۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، فلاسی نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم سو جاؤ، میں کچھ دیر دم لے کر چلی جاؤں گی۔ اس بات کے جواب میں فلاسی کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ غزالہ اپارٹمنٹ کی ہر چیز کا جائزہ لینے لگی۔ اس تلاشی میں اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا، لیکن بالآخر وہ اس میز تک پہنچ گئی جس پر بیٹھ کر ذاق نے صدر شیدائی کے نام خط لکھا تھا۔ اس میز کے ارد گرد ان گنت مڑے تڑے کاغذ پڑے تھے۔ وہ احتیاط سے ان کاغذات کو جمع کرتی رہی، پھر اس نے ایک کرسی سنبھالی اور اطمینان سے بیٹھ کر ادھورے خطوط پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے صرف 3 کاغذ باقی رہ گئے تو غزالہ پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ اب تک کسی بھی کاغذ سے کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے باقی 3 کاغذ بھی دیکھ ڈالے اور آخری کاغذ پڑھتے ہوئے وہ اچھلی پڑی۔ اس میں ایک نام موجود تھا، لائف لائن لیبارٹریز۔ اس نے زیر لب دہرایا اور اس کا پورا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ شدید محنت بالآخر رنگ لے آئی۔ اس نے کاغذ طے کر کے اپنے بیگ میں رکھا اور فلاسی پر ایک الوداعی نظر ڈالتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایسٹ سائڈ کلینک سے نکلے تو 2 آدمیوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ اوشان کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ٹائیگر ان دونوں کی طرف سے شبے میں مبتلا ہو گیا۔ اگرچہ فٹ پاتھ پر اور بھی لوگ چل رہے تھے، لیکن وہ ان کے قدموں کی آواز سن رہا تھا جبکہ وہ دونوں محتاط انداز میں چل رہے تھے۔ یہ ایک مشکل سی بات تھی، لیکن ٹائیگر کا ذہن ایک خاص تربیت کے باعث اسے محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا۔ اپنے استاد کے لیے اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ یہ سب کچھ اسی استاد کا دیا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اوشان جن باتوں سے بچنے کے لیے اسے ہدایات دیتا رہا ہے ان کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور جن باتوں پر اسے عمل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے ان سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ترتیب، یہ اوشان کا پہلا اصول تھا۔ یہ ترتیب ہی کا اصول تھا جس نے عقب سے آنے والوں کی آوازوں میں شامل نہ ہونے والے قدموں کی خاموش چاپ کا احساس دلایا تھا۔ اوشان، ذرا رک جائیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں اس اسٹور کے شوکیس میں لگی ہوئی نمونے کی اشیاء چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ 40ویں اسٹریٹ پر پہنچ چکے تھے۔ سڑک کے ایک جانب پارک تھا اور دوسری جانب دکانوں کے شوکیس سجے ہوئے تھے۔ اوشان نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور مسلسل چلتا رہا۔ میں اس دکان کے شوکیس میں چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں، ٹائیگر نے دہرایا۔ ضروری نہیں، اوشان نے ناگواری سے کہا۔ وہ تعداد میں 2 ہیں، دونوں طاقتور، جسیم اور سنہرے بالوں والے ہیں۔ ان کا وزن بھی تم سے زیادہ ہے۔ ٹائیگر کو یوں لگا جیسے اس کے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ استاد جی اس طرف سے غافل ہوں گے، اس لیے شوکیس میں چیزیں دیکھنے کے بہانے تعقب کرنے والوں کا جائزہ لے لے گا، لیکن یہاں تو وزن تک معلوم کیا جا چکا تھا۔ ان میں سے ایک قدرے لنگڑا کر چل رہا ہے۔ اوشان نے مزید دھماکہ کیا۔ بائیں طرف والے کی چال خوبصورت ہے، وہ بے آواز چلنے میں کامیاب ہے، جبکہ ہلکا سا لنگڑا کر چلنے والا خفیف سی آواز پیدا کر رہا ہے۔ آپ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہو گئی؟ ٹائیگر نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں ان دونوں کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ بس پتا چل گیا، ٹائیگر بولا۔ میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی بات میرے ساتھ بھی ہے۔ آپ کو صرف ایک ہی بات کا پتہ نہیں چل سکا۔ وہ کیا؟ اوشان چونک پڑا۔ جس عورت کے چہرے پر ان گنت برے برے تل نہیں ہوتے۔ شٹ اپ۔ اوشان کا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ تل ہی تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتے۔
پھر بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ جس طرح پرندہ اڑتا ہے اور مچھلی تیرتی ہے اور وجہ جانے بغیر وہ ایسا کرنے پر قادر ہیں، بالکل اسی طرح میں بعض باتیں محسوس کر لیتا ہوں۔ اگر تم میری لگائی ہوئی تمام پابندیاں قبول کر لو تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ روحانی قوت تم میں بھی پیدا نہ ہو جائے۔ میں لنڈورا ہی بلا، لٹل فادر، وہ جلا کر بولا۔ اوشان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ لبادے کی جیبوں میں ڈال لیے۔ وہ فٹ پاتھ پر چل رہے تھے، لیکن نیچے تک ڈلکا ہوا لبادہ اس کے پاؤں چھپا رہا تھا، اس لیے اس کے پیروں کی حرکت محسوس نہیں کی جا سکتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ فٹ پاتھ پر پھسل کر آگے بڑھتا جا رہا ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ آگے فٹ پاتھ ویران ہوتا جا رہا تھا۔ اگرچہ اوشان عقب میں نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ تعاقب کرنے والوں کی ایک ایک حرکت سے آگاہ تھا۔ وہ دونوں اب تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچانک اوشان نے اسے بتایا، تم باتوں کی وجہ سے غافل ہوتے جا رہے ہو فرزند، اور غفلت موت کا دوسرا نام ہے۔ فوری طور پر دفاع کرو، ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نیا شاگرد تلاش کرنا پڑے۔ ٹائیگر کسی خونخوار درندے کی طرح پلٹ پڑا۔ وہ دونوں واقعی ان کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان میں جس شخص کی چال میں خفیف سی لنگڑاہٹ تھی، اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کھلا چاقو دبا ہوا تھا، جس کے بلیڈ سے روشنی منعکس ہو کر بڑی ہی خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ دوسرے کے ہاتھ میں ایک لمبی آہنی سلاخ دبی ہوئی تھی۔ چاقو والا ہاتھ اٹھائے شہزاد کی طرف لپکا۔ اس نے ہاتھ یکا جھکا لیا اور پھر ٹائیگر کے بائیں جانب وار کیا۔ ٹائیگر تیزی سے گھوم گیا۔ چاقو والا ہاتھ بھی اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ گھومتے گھومتے ٹائیگر نے اپنی بائیں ٹانگ چلائی۔ ٹھوکر چاقو والے کے دراز بازو پر لگی اور اس کے حلق سے کرا نکل گئی۔ چاقو اس کے ہاتھ سے فوراً ہی نکل گیا۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ سلاخ والے نے سلاخ گھما کر اوشان کے سر پر مارنی چاہی۔ اوشان نے اپنا بازو آگے بڑھا دیا۔ سلاخ اس کی کلائی سے ٹکرائی۔ نہ تو سلاخ کا کچھ بگڑا اور نہ ہی اوشان کی کلائی زخمی ہوئی، البتہ مارنے والے کا ہاتھ کلائی کے قریب سے چٹک گیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ اس کے ہاتھ سے سلاخ گر گئی۔ چاقو والا اس وقت تک سنبھل چکا تھا۔ اس نے اپنا وہ بازو نظر انداز کر دیا جسے ٹائیگر کی ٹھوکر نے توڑ دیا تھا، جو کٹی ہوئی چھال کے سہارے لٹکی ہوئی شاخ کی طرح جول رہا تھا۔ اس نے ٹائیگر پر چھلانگ لگا دی۔ ٹائیگر نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ اس کی چاروں انگلیاں ایک دوسرے سے پیوست کسی تیز دار بالے کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ وہ شخص اپنے ہی زور میں پورے بوجھ کے ساتھ اس کے دونوں کھڑے ہاتھوں پر گرا اور دونوں ہاتھ یوں اس کے پیٹ اور سینے میں اتر گئے جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے موم کا بنا ہوا ہو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں پر ساقط ہو گیا۔ ٹائیگر نے اسے فٹ پاتھ پر پھینک دیا۔ لاش تڑپے بغیر ہی فٹ پاتھ پر ساقط نظر آنے لگی۔ اوشان کا حریف کچھ فاصلے پر کھڑا اوشان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی کی جھلک تھی۔ اس نے شاید اپنے ساتھی کا انجام نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ فرار ہونے کی کوشش ضرور کرتا۔ اپنی ٹوٹی ہوئی کلائی اس نے پیٹھ کے پیچھے چھپا لی اور دوسرے ہاتھ سے اوشان کی گردن پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ اوشان کی گردن کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا، حتیٰ کہ اس کی کلائی کندھے پر ٹک گئی۔ اسی لمحے اوشان نے سر جھکایا۔ اس شخص کی کلائی اوشان کی گردن اور کندھے کے درمیان آ گئی۔ اپنی کلائی کھینچنے میں اس نے بڑی پھرتی دکھائی تھی، لیکن جب اس نے اپنے بازو پر نظر ڈالی تو پریشان ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے بازو کا کچھ حصہ کم ہو گیا ہے۔ پھر جب معاملہ شعور کے اثر میں پہنچا تو اس کی چیخ بڑی ہی دلدوز تھی۔ اس کا ہاتھ کلائی سے الگ ہو گیا تھا۔ اس نے اوشان کی پشت پر کوئی چیز فٹ پاتھ پر گرتے دیکھی۔ یہ اس کا ہی ہاتھ تھا جس سے اس نے نہ جانے کتنی انسانی جانیں ضائع کی تھی۔ وہ دونوں بازوؤں کو اپنی گود میں چھپا کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر اوشان کو روکتا، وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی ہتھیلی کا کنارہ سامنے بیٹھے حریف کی کھوپڑی سے ٹکرا گیا اور اس کا سر کچے ناریل کی طرح چڑھک گیا۔ وہ حلق سے خفیف سی کرا تک نکالے بغیر ہی ڈیر ہو گیا۔ اسے کچھ دیر زندہ رہنا چاہیے تھا۔ ٹائیگر نے افسوس کا اظہار کیا۔ جس کی جتنی لکھی ہوتی ہے وہ اتنا ہی زندہ رہتا ہے۔ آپ کا فلسفہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ان دونوں کو ہم سے کیا تکلیف تھی اور یہ ہمیں کیوں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ انہیں جو بھی تکلیف رہی ہوگی وہ اب رفع ہو چکی ہے۔ اوشان برا سا منہ بنا کر بولا، اور اگر کچھ پوچھنا ضروری تھا تو تم نے اپنے حریف کو کیوں مار ڈالا تھا؟ ٹائیگر اپنی کھوپڑی سہلا کر رہ گیا۔ چلو اب یہاں سے کھسک چلو، اوشان بولا۔ ایسا نہ ہو کہ آس پاس پولیس کی وردیاں ہی وردیاں نظر آنے لگیں۔ وہ سنسان سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ ٹائیگر الجھن میں پڑ گیا تھا۔ ان دونوں آدمیوں کے لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کا تعلق کسی ہسپتال سے تھا۔ وہ اس وقت ایک ہسپتال ہی سے واپس آ رہے تھے۔
اس لیے ٹائیگر کی الجھن اپنی جگہ بجا تھی۔ انہوں نے مرنے والوں کی تلاشی لی اور فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ایک بارونق جگہ نکل آئے۔ یہاں ایک ریستوران تھا۔ ٹائیگر نے سوچا کہ اسے بہرام کو اس صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ اوشان ایک شو کیس میں رکھی ہوئی چیزوں کا نظارہ کرنے لگا اور وہ بوتھ میں جا گھسا۔ جلد ہی دوسری طرف سے بہرام کی آواز سنائی دی۔ لوپانو خاندان کے سلسلے میں کوئی نئی بات سویٹ ہارٹ؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں لگتا ہے جیسے ان میں سے کسی کو دوسروں سے کوئی پرخاش نہ ہو، بہرام نے جواب دیا، اور یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی ذہنی حالت میں عجیب خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ اوشان کا کہنا ہے کہ یہ کسی زہر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خون میں کوئی خارجی چیز نہیں پائی گئی۔ بہرام غرایا۔ کسی زہر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر اوشان کا کہنا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے تو میں میڈیکل رپورٹ سے زیادہ اوشان کی بات مانوں گا۔ یقیناً زہر ہی ہوگا۔ کیا تم کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں، البتہ ابھی کچھ دیر قبل 2 آدمی نے مجھے اور اوشان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہیں نہیں بلکہ تھے، وہ انتقال فرما چکے ہیں، وہ چہک کر بولا۔ ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ وغیرہ نہیں تھا۔ لیکن کیا؟ بہرام کے لہجے میں بے چینی تھی۔ ان دونوں نے ہسپتال کی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں میڈیکل سائٹ تو اس معاملے میں ملوث نہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے معلومات حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا۔ غزالہ کی طرف سے کوئی نئی اطلاع ملی؟ ابھی نہیں، بہرام نے جواب دیا۔ اس کا خیال رکھا کریں سویٹ ہارٹ، ٹائیگر نے ہنس کر کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دنیا کے دولت مند ترین خاندان میں سے ایک لوپانو خاندان کا سربراہ ایمر بے حد اداس تھا۔ وہ ابھی اس ہسپتال سے واپس آیا تھا جہاں اس کا بیٹا رینڈی زیر علاج تھا۔ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔ اپنی خوابگاہ کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھتے وقت اس کے قدم بہت ہی آہستہ اٹھ رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی میں ایک عجیب سے خلا کا احساس ہو رہا تھا اور اس خلا میں اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو یہ سب کچھ کیسے بتائے۔ وہ جن بیٹوں سے شدید محبت کرتا تھا ان سے بے پناہ نفرت ہو گئی تھی اور وہ انہیں زندگی سے محروم کرنے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ اپنی خوابگاہ سے چند قدم دور تھا کہ اسے اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ایک نسوانی اور ایک مردانہ قہقہا بلند ہوا تھا۔ دروازے سے اندر قدم رکھنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر دستک دی اور پھر کیواڑ کھولتا ہوا خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ اس کی جوان سال بیوی گلوریا نائٹ گاؤن پہنے بستر پر بیٹھی تھی اور ایک سٹول پر اس کا معالج ڈاکٹر بیئرز براجمان تھا۔ ایمر کو دیکھتے ہی دونوں سنجیدہ ہو گئے۔ ڈاکٹر بیئرز نے جلدی سے رومال اپنے منہ پر رکھ لیا اور کھانسنے لگا۔ اگر بوڑھا ایمر اس وقت ذہنی طور پر غیر حاضر نہ ہوتا تو وہ صاف محسوس کر لیتا کہ ڈاکٹر اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے کس حد تک قریب ہو چکے ہیں۔ ان دونوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے چوری کرتے پکڑے گئے ہوں۔ تمہاری مریضہ کیسی ہے ڈاکٹر؟ بوڑھے نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اشارہ اپنی بیوی کی طرف تھا۔ بہترین جناب، گڈ۔ اس نے تعریفی نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، کیا تم ہم دونوں کی طرف سے معذرت قبول کر سکتے ہو؟ یقیناً جناب، گڈ نائٹ۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے نکلا اور کیواڑ بند ہوئے، ایمر نے مسکرا کر کہا، بہت اچھا جوان ہے۔ گلوریا نے اپنے بوڑھے شوہر کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگی۔ ہاں، بے حد فرض شناس ہے، میں اس سے بے حد مطمئن ہوں۔ ایمر نے اپنا جیکٹ اتار کر کرسی کی طرف اچھال دیا۔ بستر پر لیٹتے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن گلوریا نے صاف محسوس کر لیا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ کیا بات ہے ڈیئر؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میں بہت خوش ہوں، ایمر نے جانتے بوجھتے موضوع بدل دیا۔ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے اور عنقریب تم میرے بچے کو جنم دینے والی ہو۔ خدا کرے یہ بچہ ایک خوبصورت لڑکا ہو۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے ایمر کی آواز بھرا گئی۔ تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہے ڈیئر؟ ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے پہلے بیٹوں کے لیے بھی میرے یہی جذبات ہوا کرتے تھے، لیکن پھر مجھے ڈاکٹر سٹون نے بتایا کہ وہ میرے بیٹے نہیں، حالانکہ ان تینوں کو میری بیوی نے ہی جنم دیا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ایمر ڈیئر، یہ سب باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، گلوریا نے بڑی ادا سے کہا۔ اب تم اس قصے کو کیوں چھیڑ بیٹھے ہو؟ کوئی بھی شخص اپنے ماضی میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ایک عورت نے بیوی بن کر تمہیں دھوکے میں رکھا اور پھر 3 بیٹوں کو جنم دے کر مر گئی۔ بس اب اسے بھول جاؤ اور درگزر سے کام لو۔ وہ اپنی جوان سال بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بوڑھی آنکھ میں ایک آنسو تیر آیا۔ کاش میں نے ایسا ہی کیا ہوتا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔
میری انا کو زبردست ٹھیس پہنچی تھی۔ مجھے شدید غصہ آ گیا تھا اور انتقام لینے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ کیا تم ان تجربات کے بارے میں جانتی ہو جنہیں ڈاکٹر سٹون اپنی لیبارٹری میں کر رہی ہے؟ نہیں ڈیئر، تم جانتے ہو کہ مجھے سائنس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ جانوروں پر تجربات کر رہی ہے۔ اس نے ایسی ادویات تیار کی ہیں جن کے استعمال سے انسانی عادات کو بدلا جا سکتا ہے، انسان کی طبیعت میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اس نے انہی ادویات سے میرا بھی علاج کیا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ بولتے بولتے وہ ہچکچا گیا۔ میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ میرے تینوں بیٹوں پر وہ مخصوص دوا استعمال کرے۔ گلوریا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ شدید حیرت زدہ نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے ایمر نے افسوس کے اظہار میں سر ہلایا، لیکن میں در حقیقت ان تینوں کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں صرف ان کو سبق دینا چاہتا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن ڈیئر، اس میں ان بے چاروں کا کیا قصور تھا؟ ان کی ماں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کی ذمہ داری ان تینوں پر تو عائد نہیں ہو سکتی۔ یہ بات مجھے معلوم تھی، لیکن اس کا احساس بہت دیر بعد ہوا۔ میں انہیں دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بڑے بیٹے لومر کو زائد مقدار میں دوا دے دی گئی۔ وہ ٹوکیو میں بڑی ہی عجیب موت سے ہمکنار ہوا، اور آج رات رینڈی بھی اسپتال میں پڑا ہے۔ وہ بھی تقریباً مر چکا ہے۔ یہ سراسر میری ہی غلطی ہے۔ میں ابھی اسے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اوہ ہنی، گلوریا نے اپنے بوڑھے شوہر کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ سن کر بے حد افسوس ہوا، لیکن تمہیں خود کو مجرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے تو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن بڑا بیٹا لومر تو ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ درست ہے کہ ٹوکیو میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے، لیکن اب اس کے لیے کوئی کر بھی کیا سکتا ہے؟ سوائے افسوس کے کیا ہو سکتا ہے؟ احساس جرم تو کیا جا سکتا ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے بوڑھے ایمر کی آنکھیں برس پڑی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بھول جاؤ ڈیئر، اپنے لیے، میرے لیے، اپنے ہونے والے بچے کے لیے یہ تلخ باتیں بھول جاؤ۔ گلوریا بھی سسک پڑی۔ جو مر گیا اسے بھول جاؤ۔ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے اس پر توجہ دو کہ وہ مرنے نہ پائے۔ تھینک یو ڈیئر، وہ آنسو پوچھ کر بولا۔ تم کتنی ہمدرد ہو۔ میں ڈاکٹر سٹون کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں کہ دوسرے بیٹے ریندی کو مرنے نہ دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اسپتال فون کر دیا اور پھر ڈاکٹر بیئرز کو طلب کر کے حکم دیا کہ اسپتال میں موجود ریندی کے علاج میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے اور اسے ہر ممکن جتن کر کے بچایا جائے۔ ڈاکٹر بیئرز اسے اطمینان دلا کر رخصت ہو گیا تو بوڑھے ایمر کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ گلوریا نے مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کپڑے بدل کر لیٹ جاؤ، میں ذرا باتھ روم جاؤں گی۔ باتھ روم میں آ کر اس نے پانی کا نل پرشور آواز میں کھول دیا اور دروازہ اندر سے مقفل کر کے سنک کے قریب لگے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے کوئی نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے آواز سنتے ہی سخت لہجے میں بولی، اسے قتل کر دیا جائے۔